بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، وسعت رزق کے ساتھ، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج کی ویڈیو میری ان قیمتی لوگوں کے لیے ہے، ان مہنگے ترین لوگوں کے لیے ہے، ان انمول لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب باری اپنی آتی ہے تو اگنور کرتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی سیلف کیئر آج اپنے لیے، جو ہمیشہ سب کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا اس نے کبھی اپنے لیے بھی سوچا؟ آپ جو سارے زمانے کا خیال رکھ رہے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے سوچا، اپنے لیے سوچا؟ اپنی سیلف کیئر کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اسکن کا خیال رکھا، کپڑوں کا خیال رکھا، بالوں کا خیال رکھا، خوبصورتی کا خیال رکھا، نہیں، بلکہ سیلف کیئر یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے لیے آپ 10 منٹ نکال لیں۔ کبھی کبھی آپ نہ کہنا سیکھیے۔ ہمیشہ آپ نے تو ہرٹ نہیں ہونا نا، ہمیشہ آپ ہی کا تو دل جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے نا۔ آپ کسی کا دل توڑے نہیں، لیکن کبھی کبھی نہ کہنا سیکھیے۔ اپنے بیچ میں چھپے ہوئے منافق لوگوں سے تھوڑا سا بچ کر چلنا سیکھیے۔ خود کو وہی پیار دیں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو میری ان سب کے لیے ہے جو تھک گئے ہیں لیکن رکتے نہیں ہیں، چلتے جا رہے ہیں، سفر طے کرتے جا رہے ہیں، جو رو رہے ہوتے ہیں لیکن دکھاتے نہیں ہیں، جو سب کا سہارا بنتے ہیں لیکن خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پیار خود سے بھی، تھوڑی سی توجہ اپنے لیے بھی، کیونکہ آپ کی ذات کا بھی آپ پر حق ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی قیمتی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بھی انمول بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بہت پیارا سا دل دیا ہے، اللہ نے آپ کو بہت پیارا سا دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو باز ضمیر بنایا ہے۔ تو پھر اپنی بھی کیئر کیجئے، اپنا بھی خیال کیجئے، اپنے آپ کو بالکل نظر انداز مت کریں، اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھیں۔ اگر آپ ٹوٹ جائیں نا تو مت بھولیں کہ جوڑنا ممکن ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں تو بس اپنے آپ کو بکھرنے دیں، اپنے آپ کو حالات کی تھپیڑوں پر چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں تو کوئی آپ کے لیے بھی تو دعا کر رہا ہوگا نا۔ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ وہ بڑا پیارا سا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ بھی کسی کے لیے انمول ہیں، آپ بھی کسی کے لیے قیمتی ہیں۔ اگر تھک جائے نا تو خود کو آرام دیں، اپنے آپ کو کچھ ٹائم اپنے آپ کے ساتھ گزاریں، کچھ ٹائم صرف وہ ہو جو جس میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ آپ نے دنیا کا خیال نہیں رکھنا، آپ نے کسی کا خیال نہیں رکھنا۔ اس وقت آپ نے وہ کرنا ہے جس سے آپ کو خوشی ملے، چاہے وہ چہل قدمی ہو، چاہے وہ واک ہو، چاہے وہ ایکسرسائز ہو، چاہے وہ کوئی گیم کھیل لیں آپ، چاہے وہ وقت ایسا ہو کہ کسی بہت ہی پیارے اور انمول بندے سے جو آپ کے دل میں آپ کے دل کے بہت قریب ہے اس سے بات کر لیں، چاہے آپ اللہ سے بات کریں، چاہے آپ تسبیح پڑھیں، چاہے جس میں آپ کو سکون ملتا ہے، جو آپ کا دل کر رہا ہے نا وہ کام کریں، جس میں آپ کی روح کو تازگی ملتی ہے، جس میں آپ کی روح فریش ہوتی ہے، وہ والا کام کریں۔ اور سب کو سنبھالتے سنبھالتے، خیال رکھتے رکھتے خود کو پیچھے چھوڑ دینا بھی تو عقل مندی نہیں ہے نا۔ ہاں، سب کا خیال رکھیں، سب کی کیئر کریں، لیکن اپنی بھی تو کریں۔ چلیں، اگر سب کے لیے پورا دن ہے تو اپنے لیے آدھا گھنٹہ 10 منٹ کچھ تو وقت نکالیں جو صرف آپ کا ہو، جس میں آپ صرف وہ کام کریں جو آپ کی ذات کو تسکین بخشیں، جس میں آپ صرف وہ کام کریں جس میں آپ خوش ہوں، جس میں آپ کی صحت ہو، جس میں آپ کی روحانی اور جسمانی صحت ہو، جس میں آپ کو ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو، جس میں آپ کو بکھرنے کا ڈر نہ ہو، جو صرف آپ کا وقت ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ میں کہتی ہوں کہ اور کیا بات ہوگی کہ آپ نے اپنے آپ کو نا، جو وقت آپ نے اپنے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت کو نا آپ نے پھر یہ نہیں کہنا کہ اب اس میں میں کوئی اور کام کر لوں، اس میں میں یہ کر لوں، اس میں میں کوئی گھر کی ذمہ داری پوری کر لوں، یا میں اس میں کوئی اپنا جو میرا فریضہ رہ رہا ہے وہ کر لوں۔ ضرور اپنے فریضے ادا کریں، ضرور اپنے فرائض ادا کریں، لیکن آپ کو اپنا خیال رکھنا بھی آپ کا فریضہ ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنا بھی آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ذات کا آپ پر حق ہے۔
اور یہ حق اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے. خود سے بات کیا کریں, اپنے آپ کو سمجھا کریں. اب کبھی پریشان ہو جائے نا تو آپ یہ کہیں, خود سے بات کریں اور کہیں کہ کون سی ایسی پریشانی ہے کہ جس کا حل اللہ کے پاس نہیں ہے. اور بڑا پیارا جملہ ہے اور بڑی پیاری اللہ کے حضور میں آپ نے دعا مانگنی ہے. سجدے میں سر رکھیں اور کہیں رب انی مغلوباً فانتصر. سوری, میں تھوڑی سی آیت بھول گئی تھی, دوبارہ پڑھتی ہوں. رب انی مغلوباً فانتصر, اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما. کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا. مت کریں دنیا کے سامنے اپنی عاجزی, اپنی کمزوری, اپنی بے بسی کو مت بیان کریں تو صرف اللہ کے آگے, وہ جو آپ کی بے بسی کو آپ کی طاقت بنا دے گا. وہ پروردگار عالم, ہم بے بس ہیں نا, آپ اور میں بے بس ہیں, لیکن وہ تو قادر مطلق ہے, وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. وہ تو ایک کن کہے گا تو فیکن ہو جائے گا. وہ ایک کن کہے گا تو ہمارے سارے مسئلے جو ہے نا وہ بالکل ایسے نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں. خود کو بھی توجہ دیں, خود کو بھی قیمتی سمجھیں اور کتابیں پڑھ لیا کریں, اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں. اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو پھر آپ نہیں, اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں, رسالے پڑھ لیتے ہیں, مختلف میگزینز پڑھ لیتے ہیں, اسلامی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہوتی جن کی. تو اگر آپ پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں یا آپ نہیں پڑھنا جانتے تو پھر اس وقت میں نا آپ اپنے آپ کو اس طرح خوشی دیں کہ کبھی کسی اپنی بہت ہی پیاری سہیلی سے, اپنی بہت ہی پیاری بہن سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بیٹے سے, جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے نا, اس سے بات کر لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ پورے گھر میں سب کی خوشی کا خیال رکھتے ہو, سب کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہو, سب کی مرضی کا کھانا بناتی ہیں, سب کی مرضی کی ڈشز بناتی ہیں. کبھی اپنے لیے کہیں میں آج اپنے لیے یہ چیز بناؤں گی, میں آج اپنے آپ کو ٹریٹ دوں گی, جیسے آپ دوسروں کو ٹریٹ دیتے ہیں نا, تو کہیں میں آج اپنے آپ کو ٹریٹ دوں گی, میں آج یہ چیز بناؤں گی. یا جو آپ کو بہت پیارا سا آپ کو کوئی ڈریس لگے تو آپ کہیں کہ آج یہ میں پہنوں گی اور صرف اپنے لیے پہنوں گی. آج میں جو بھی آپ کا مطلب جو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو کون سا ایسا کام ہے, کون سی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر کے خوشی محسوس کرتی ہیں, مجھے ضرور بتائیے گا. اور کیا آپ اپنے ساتھ وقت گزارتی ہیں؟ اگر گزارتی ہیں تو مجھے پیارا سا کمنٹ کریے گا. خوش رہیں, آباد رہیں, ہمیشہ تر و تازہ رہیں.